عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اور یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ اور بدلہ لیتے ہیں وہ بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کون سے پلٹنے کی جگہ پلٹتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس پر سورۃ شعراء کا اختتام ہو رہا ہے۔ 227 نمبر آیت ہے اور یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز اور افتتاح ہوگا۔ پچھلی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ شاعر لوگ محض تخیلات کی اور محض بناوٹی اور تکلفاتی باتیں کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں گندی باتوں کا مشاعرہ ہوگا، ایسی مجلس ہوگی تو کتنا مجمع ہوگا، کیسے پیسے ڈالے جا رہے ہوں گے، لوٹے جا رہے ہوں گے، کیا کچھ مجلس کا رنگ ہوگا۔ تو یہ ساری نشانی ہے اس چیز کی کہ جو لوگ اس کلام کو، ان شعراء کو، ان شاعر و شعری کو پسند کر رہے ہیں، جس کے اندر حیا باختگی ہے، جس کے اندر غیرت اور حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر کیسی کیسی کلام، کیسی کیسی باتیں ہیں، تو یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسے شعراء کے جو متبعین ہیں، جو ان کے عاشق ہیں، جو ان کے محب ہیں، جو ان کے عقیدت مند ہیں، فرمایا یہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، غاوون، یہ سرکشی کرنے والے ہیں، گمراہ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو مستثنیٰ شعراء ہیں، جن کا کلام گمراہی سے مستثنیٰ ہے، تو فرمایا ان کے لیے 4 وصفیں ہیں۔ پہلی وصف یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ وہ شعراء اپنے ایمان کے تقاضے کو باقی تقاضوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ بے شک وہ منظوم کلام پڑھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، لیکن ایمان کو کسی حال میں بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایسی کوئی بات ان کے کلام میں نہیں ہوتی جو ایمان کو نقصان دینے والی ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار، بعض شعر، بعض منظوم کلام وہ حکمت سے پر ہوتے ہیں، حکمت کا خزانہ ہوتے ہیں، ان کے اندر دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا پہلی وصف ان شعراء کی جو گمراہی سے مستثنیٰ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، اور دوسری وصف فرمایا وعاملوا الصالحات، اور ان کے عمل نیک ہیں، کردار کے لحاظ سے ٹھیک لوگ ہیں، کردار ان کا صاف ہے، شفاف ہے، کردار ان کا ستھرا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان والی بات، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح والی بات۔ اور تیسری وصف فرمایا وذکروا اللہ کثیرا، اور یہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے اس منظوم کلام میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے تذکرے ہوتے ہیں ان کے کلام میں۔ رب کائنات کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے ان کے کلام میں، اور ویسے بھی وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔
اور فرمایا وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور دوسرا یہ کہ جب کفر کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، بے دینوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان شاعر ان سے اپنے کلام کے ذریعے سے انتقام لیتے ہیں۔ ایک تو انتقام لینا ہے اسلحہ کے ذریعے سے، اور ایک ہے کہ زبان کا تیر ایسا چلاؤ جو کافروں کے دلوں کو زخمی کر دے۔ انتقام لیتے ہیں۔ مثلا کفار نے کلام پڑھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، انہوں نے اس کا جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی اور ان کے نقائص بیان کیے کہ تم کون ہوتے ہو اپنی زبان کھولنے والے ایسی مقدس ہستی کے خلاف۔ انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے، اسلام پر اعتراض کیے، مسلمانوں پر اعتراض کیے، تو یہ ان کے حجب کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں کی حجب کر رہے تھے اور ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے تھے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے حضرت حسان اور کلام پڑھو، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ آپ کی اعانت کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پہلی آیت اتری جس کے اندر شعراء کے متبعین کو گمراہ کہا گیا ہے، تو اس وقت حضرت حسان ابن ثابت، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ صحابہ میں 3 مشہور شاعر آدمی تھے۔ ویسے تو عربی ان کے اندر یہ گھٹی کے اندر منتقل ہوا تھا، ان کی عورتیں بھی شعر پڑھتی تھیں، منظوم کلام پڑھتی تھیں، مرد بھی پڑھتے تھے، ایک ایک اونٹنی کے نسب نامے پر ان کے قصیدے ہوتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر قصیدے ہوتے تھے۔ حج کے موقع پر جب اکٹھے ہوتے تو وہاں بھی ان کی مجلسیں اسی طرح کی ہوتی کہ ایک دوسرے پر فخریہ طور پہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو فرمایا کہ جیسے تمہارے پہلے اپنے بڑوں کو یاد کرتے تھے، تم اس سے بڑھ کے اس موقع پر اللہ کو یاد کیا کرو۔ تمہارے بڑے وہ تو زمان جہلیت کی وجہ سے بیچارے ان کو پتہ نہیں تھا، خدا کا کوئی تعارف نہیں تھا ان کو، اس لیے وہ اپنے نسبوں پر، خاندانوں پر، بڑوں کے کارناموں پر خوش ہوتے، فخر کرتے۔ لیکن تم حج کے موقع پر اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ تو فرمایا ان کی چوتھی وصف یہ ہے وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انتقام لیتے ہیں وہ من بعد ما ظلموا، اپنے مظلوم ہونے کے بعد۔ کفار جب ظلم کرتے ہیں پہل ان کی طرف سے ہوتی ہے، وار وہ کرتے ہیں، یہ صرف اس کا انتقام اور بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ 4 وصف والے جو شاعر ہیں یہ اس گمراہی سے مستثنا ہیں۔ ان کا کلام حکمت سے پر ہے، ان کا کلام خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے، ان کا کلام اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جو بڑے عاشق رسول گزر، ان کا کلام پڑھے۔ ان کی اصل زبان چونکہ فارسی تھی، فارسی زبان میں ان کی مستقل دیوان ہیں، کتابیں ہیں اشعار کی، اور عربی زبان میں بھی ان کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ قصیدہ بردہ عربی میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو کلام ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یہ بھی انہی کا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اشعار و قصیدے پڑھے، وہ باقاعدہ مستقل کتاب کی شکل میں دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام سے طبع ہیں، مطبوع ہیں، چھپ چکے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کا کام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا۔ احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ حضرت حسان کا شعر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسان نے وہ جو کلام پڑھا کہ ادھر چاند کو دیکھتا ہوں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور صاف نظر آتا ہے۔
آپ کے چہرے کی چمک کے سامنے چاند بھی منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اس لیے یہ جو اس طرح کے اشعار ہیں جس میں قرآن مجید کی، صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کے کارناموں کی مدح سرائی کی گئی ہو، ایسے اشعار جائز ہیں، بلکہ صرف جائز نہیں مطلوب ہیں۔ اور ایسے اشعار کا ذوق رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی صفت ہے۔ علماء کے اندر آج تک یہ چلتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہم کے کتنے کلام ہیں۔ سید اپنا جو لاہور میں تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے کتنے بہترین کلام ہیں۔ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی قاری طیب صاحب، انہوں نے جو جا کے روضہ اقدس پہ نظم پڑھی تھی وہ آج تک علماء مجالس میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کا کلام پڑھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ کلام جس کے اندر خود معنی کے لحاظ سے غلطیاں ہوں، معنی ہی خلاف شریعت ہو، یا کسی کی پگڑی اچھالی گئی ہو، عورتوں کے اعضاء کی منظر کشی کی گئی ہو، الیاذ باللہ بے حیائی وغیرہ کی باتیں ہوں، تو اس طرح کا کلام یہ ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان چار اوصاف والے جو شاعر ہیں، شعر کہنے والے لوگ ہیں، وہ اس مذمت سے مستثنی ہیں۔ اب آخر صورت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکرین ہیں قرآن مجید کے، معترضین ہیں قرآن مجید پر، یا منکر ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے، تو ساری صورت میں آپ نے دیکھا ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، انبیاء کے واقعات بھی سنائے گئے ان کو کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ اب اللہ پاک آخر میں اس آیت کے کچھ حصے میں ان کا انجام بیان کرتے ہیں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ابھی ہی مرتے ہی پتہ چل جائے گا۔ وسا سین کا صیغہ لفظ یہ اسی لیے بتاتا ہے کہ ابھی ابھی، یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، قیامت اتنا بعد آئے گی، موت اتنا بعد آئے گی، ابھی ہمیں لگتا ہے۔ جب مرنے کے بعد اٹھیں گے اس وقت کیا لگے گا، قرآن نے کئی جگہ پر بتایا ہے کہ ایسے کہیں گے کہ ہم مرے تھے تو سورج جہاں تھا، ابھی اٹھے ہیں تو یہاں کھڑا ہے، گویا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، ایک دن کا بھی کچھ حصہ یوں محسوس ہوگا۔ تو فرمایا ابھی 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 جان لیں گے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ظَلَمُوا، ابھی جان لیں گے یہ ظالم لوگ جو مسلمانوں کے جان مال عزت ابرو پہ ظلم کرتے ہیں، عقیدوں پہ حملے کرتے ہیں، نبی کی عصمت پہ ناموس پہ حملے کرتے ہیں، یہ لوگ ابھی ابھی جان لیں گے اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ یہ کس پلٹنے کی جگہ پر پلٹتے ہیں۔ جہنم میں جب ان کی قبر ہی جہنم بن جائے گی، جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے قبر بھی ایسے ظالموں کا جو نہ خدا کو معاف کرتے ہیں، نہ خدا کے رسول و نبی کو معاف کرتے ہیں، نہ اللہ کے کلام قرآن کو معاف کرتے ہیں، نہ ہی داعیان اسلام صحابہ کرام کو معاف کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ابھی ہی جان لیں گے یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کس چیز کو، اَيَّ مُنْقَلَبٍ، کون سی کیسی پلٹنے کی جگہ، ینقلبون پلٹتے ہیں وہ۔ ان کا جانا مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے تو قبر کیسی ہے ابھی پتہ چل جائے گا، اور اگر محشر میں جانا ہے تو محشر کا کیا حال ہے پتہ چل جائے گا کہ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج نیزے کے برابر ہوگا، اور اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں آئے کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔